بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے حلقے میاں والی میں الیکشن روکنے کا حکم دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست کی سماعت کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو عمران خان کے حلقے میاں والی کے لیے الیکشن شیڈول جاری کرنے سے روک دیا۔ جسٹس عمر فاروق نے عمران خان کے وکیل کے دلائل کے بعد احکامات جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن فیصلے کی معطلی کی درخواست پر فریقین کو سن کر فیصلہ کریں گے۔ کیس کی سماعت 10 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کی نااہلی کے خلاف دائر درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت آج ہوگی۔ عمران خان کی قانونی ٹیم نے رجسٹرار آفس کی جانب سے عائد کیے گئے تمام اعتراضات دور کر دیے۔ واضح رہے کہ رجسٹرار آفس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کی درخواست پر متعدد اعتراضات عائد کیے گئے تھے۔ اعتراض میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے بائیو میٹرک تصدیق نہیں کرائی اور عمران خان کے نااہلی فیصلے کی مصدقہ نقل درخواست کے ساتھ منسلک نہیں۔ یاد رہے کہ عمران خان نے نااہلی کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں استدعا کر رکھی ہے۔ بھارتی ریاست گجرات کے شہر مروبی میں دریا پر بنے 140 سالہ قدیم پل کے گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 120 ہو گئی۔ غیر ملکی خبر رسال ادارے کے مطابق حادثے کے وقت پل پر موجود 500 سے زائد افراد دریا میں جا گرے۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حادثے میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ رپورٹ کے مطابق 19ویں صدی کے بنے پل کا حال ہی میں مرمتی کام مکمل ہوا تھا اور گزشتہ ہفتے ہی مرمت کے بعد 26 اکتوبر کو عوام کے لیے کھولا گیا تھا۔ دوسری جانب ریاستی حکومت نے 4 اور مرکزی حکومت نے ہلاک ہونے والوں کے لیے 2 لاکھ بھارتی روپے امداد کا اعلان کیا ہے۔ خیال رہے کہ دریائے مچھوریا پل 1980 میں بنایا گیا تھا اور اس وقت اس پر لاگت 3.5 لاکھ لاگت آئی تھی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کی نااہل قیادت نے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ فوج کو بیساکھائیوں سے اقتدار میں آتے ہیں، جب مطلب پورا ہو جائے تو اسے گالیاں دیتے ہیں۔ مینار پاکستان گراؤنڈ میں جماعت اسلامی یوتھ کے زیر اہتمام منعقد پاکستان زندہ باد یوتھ لیڈرشپ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ پنجاب کو مسلم لیگ نون اور کے پی کو پی ٹی آئی نے تباہ کیا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ ان جماعتوں کا ساتھ نہ دے تو یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ یہاں امیر کے لیے رات 12 بجے بھی عدالتیں کھلتی ہیں جبکہ غریب کو دن 12 بجے بھی انصاف نہیں ملتا۔ سراج الحق نے مزید کہا کہ عمران نیازی کا رونا جائز ہے، اسے اسٹیبلشمنٹ نے ڈی چوک سے اٹھا کر وزیر اعظم بنایا تھا، ان کے بنائے لنگر خانے آج ویران ہیں۔ ہم قرآن کے نظام اور نظام مصطفیٰ جیسی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کے پاس شفاف قیادت موجود ہے، سیلاب زدگان کی مدد میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر عوام نے ہمیں منتخب کیا تو کشمیر پالیسی سے یو ٹرن لیں گے اور نہ عافیہ صدیقی کی رہائی سے پیچھے ہٹیں گے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ شاہراہ دستور پر کنٹینر لگانے والے حالات کی سنگینی سے ناواقف ہیں۔ شیخ رشید نے بیان میں کہا کہ رانا ثناء اللہ نے اپنا سیاسی مردہ خراب کر لیا ہے، مل بیٹھ کر الیکشن کا فیصلہ کریں ورنہ کھیل ختم پیسہ ہضم۔ شاہراہ دستور پر کنٹینر لگانے والے حالات کی سنگینی سے واقف نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ رضا شاہ پہلوی بھی طاقت استعمال نہیں کر سکا، آپ کس بات کی مولی ہیں؟ نومبر تو اہم ہے ہی، تاہم پہلے 10 دن بھی کم نہیں۔ لال حویلی ذاتی ملکیت ہے۔ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان کریپٹ ترین انسان ہے جس کی معطلی ختم کر کے میرے لیے راولپنڈی بھیجا گیا ہے۔
ममनुआ फंडिंग केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हाजिरी से इस्तंशी की दरख्वास्त मंजूर हो गई। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान की हाजिरी से इस्तंशी की दरख्वास्त पर समाज बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद की जज रुखसंदा शाहीन ने की। इमरान खान के वकला की जानिब से हाजिरी से इस्तंशी की दरख्वास्त दी गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 10 नवंबर तक तोसी कर दी।